یہ آیات جو میں نے ابھی تلاوت کی ہیں، یہاں سے قرآن کریم کا 11واں پارہ شروع ہو رہا ہے، جو یعتذرون کے نام سے مشہور ہے۔ ان پاروں کے بارے میں یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ جو 30 پارے قرآن کریم کے ہیں، الف لام میم سے لے کر پارہ عام تک، یہ کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح قرآن کریم کے حصوں کو تقسیم کیا گیا ہے کہ جن کا مقصود تلاوت ہے، یعنی یہ تقسیم مضامین کے اعتبار سے نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک پارے میں ایک مضمون، دوسرے پارے میں دوسرا مضمون، بلکہ بسا اوقات پارہ ختم ہو جاتا ہے ایسے واقعے پر جبکہ پوری بات نہیں ہوئی ہوتی اور دوسری بات جو ہے وہ اگلے پارے سے شروع ہوتی ہے۔ یہ تقسیم کس نے کی، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ میں نے جس زمانے میں قرآن کریم کے علوم پر کتاب لکھ رہا تھا تو کافی جستجو کی کہ کس نے یہ تقسیم کی ہے 30 پاروں میں، تو اس کا کوئی سراغ یقینی طور پر نہیں مل سکا۔ لوگوں کے گمان ہیں کہ شاید حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مصاحف تیار فرمائے تھے تو شاید وہ 30 پاروں میں منقسم کر دیے تھے، مگر کوئی دلیل اس کی موجود نہیں ہے کسی مستند روایت میں۔ کب سے شروع ہوئے یہ پاروں کی تقسیم یہ بھی کچھ معلوم نہیں ہو سکی، باوجود تحقیق اور جستجو کا کہیں پتہ نہیں چلا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جس اللہ کے بندے نے بھی یہ تقسیم کی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک قبولیت عامہ ایسی عطا فرمائی کہ ساری دنیا میں یہ چل پڑے 30 پارے۔ اور یہ تقسیم جو ہے، جیسا میں نے عرض کیا، معانی کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ یہ تلاوت کے اعتبار سے ہے۔ یعنی چونکہ قرآن کریم کا سمجھنا تو اپنی جگہ بہت اعلیٰ مقصد ہے ہی، لیکن صرف اس کے الفاظ کی تلاوت بھی بڑی عظیم دولت ہے، اور ہر حرف کی تلاوت پر 10 نیکیوں کا وعدہ ہے۔ اس لیے جس نے بھی یہ تقسیم کی ہے اس نے قرآن کریم کے حروف کو گن کر اس کو 30 حصوں میں منقسم کر دیا کہ ایک پارے کے اندر ایک حروف کی ایک تعداد ایسی مقرر ہو گئی کہ اتنی اگر آدمی پڑھ لے گا تو ایک خاص مقدار میں قرآن کریم کے حروف پڑھ لیے جائیں گے اور اس کی برکات حاصل ہوں گی۔ لہذا اس میں کہیں معنی کا کوئی لحاظ نہیں ہے۔ بعض اوقات نہ تمام بات کے اوپر بھی پارہ ختم ہو جاتا ہے، دوسرا پارہ شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قبولیت اس کو ایسی عطا فرمائی کہ صدیوں سے مسلمانوں کا معمول یہ ہے کہ وہ اپنی تلاوت میں ان پاروں کا لحاظ رکھتے ہیں، ہر روز ایک پارہ پڑھ کے پورے مہینے میں ایک قرآن کریم پورا کر لیتے ہیں۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک صاحب نے ایک تحریک شروع کی اور اس میں یہ آواز بلند کی کہ بھئی یہ جو پارے ہیں ان سے ایسی آیت پر ختم ہو جاتا ہے کہ جس پر بات پوری نہیں ہوتی، لہذا اس کو اثر نو کچھ پاروں کی تقسیم کی جائے اور اس کو جہاں سے بات ختم ہوئی ہے وہاں تک ایک پارہ ہو جائے اور پھر دوسرا پارہ اس کے بعد شروع ہو۔ یہ انہوں نے ایک دماغ میں ان کے بات آئی، لیکن جو ساری دنیا میں عالم اسلام میں جو قبولیت اس کو حاصل ہو گئی ہے، 1000 آپ کوشش کر لو وہ اس کی جگہ نہیں لے سکتی۔ اور مقصود در حقیقت یہ ہے کہ تلاوت بذات خود ایک عبادت ہے، تو آدمی اگر اس بات کی پابندی کر لے کہ روزانہ ایک پارہ پڑھے تو ایک مہینے کے اندر اس کا ایک قرآن کریم پورا ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ جو پارہ شروع ہو رہا ہے تو اس میں کوئی نیا مضمون ہوگا پچھلے آیتوں سے مختلف، ایسا نہیں ہے۔